خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 121 ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے, سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب نے, تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بہن ہینا اشفاق نے. گاڈ بلیس یو. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا بہن ہینا سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. خداوند زندہ نہایت پاک خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے بڑے اور جلالی کاموں کے لیے خداوند, تیرے اس جگہ پر ہونے کے لیے خداوند, اس اچھے پلیٹ فارم کے لیے خداوند, اور اے خداوند ان سب لوگوں کے لیے بھی اے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں خداوند جو اس پروگرام کو ارینج کر رہے ہیں خداوند, اور آڈینس کے لیے خداوند جو تیرے پاک کلام کو سنیں گے اے خداوند, اور اپنے لیے خداوند پاسٹر مائیکل کے لیے خداوند تیری حکمت, تیری دانائی, تیرے فہم کو مانگتے ہیں خداوند. جب ہم تیرے کلام کی صداقتوں کو اے خداوند لوگوں تک پہنچائیں تو خداوند تیرا پاک روح ہمارا ہادی اور رہنما ہو, مسیح کے نام سے آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 11واں باب, اس کی 45ویں آیت سے لے کر 57ویں آیت تک. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے, مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی. پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا, ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے. اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے, اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے. اور ان میں سے کائفہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا, تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو. مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا, اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی خدا کے گندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے. پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے. پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھرا بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا. اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں. پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے, کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, آمین. ناظرین یہ ٹیکسٹ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اس متن کے تعلق سے ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی بات کر رہے تھے اور بہت کچھ ہم نے سیکھا اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ پروگرام ضرور آپ دیکھیں. دوبارہ بھی ایک تو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے, دوسرا آپ یوٹیوب پہ بھی اسے واچ کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور آج اس پروگرام میں ہم اور مزید ان آیات پر غور کریں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے. گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جو 47ویں اور 48ویں 2 آیات ہیں ان ابھی میں پڑھ دیتا ہوں. پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا, ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے. اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے, اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے. آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہودی ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ان کے خیال میں مطلب ان کے کیا گمان ہے کہ اگر مسیح کو لوگوں نے قبول کر لیا بطور مسیح تو رومیوں کو کیا مطلب اس سے لینا دینا ہے؟ یا رومی کیسے آ کر اس سے ان کے لوگوں پر قبضہ کر لیں گے, ان کی جگہوں پر قبضہ کر لیں گے؟ کیا ان کے اندر خوف کیا ہے؟ جی تھینک یو. اصل میں یہ جو معجزہ لازر کا ہونا ہے, زندہ ہونا, یہ ایک
یسوع مسیح نے بڑے معجزے کیے، لائک وہ اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، لنگڑوں کو چلا رہا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کر رہا ہے، جو انکیوریبل ڈیزیزز ہیں ان کو بھی، اینڈ دے آر فائن ود اٹ، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کسی طریقے سے اگر پاسبل نہیں بھی ہے تو ہو سکتا ہے. لیکن لازر کا زندہ ہونا، اور وہ بھی 4 دن قبر میں رکھے گئے ہوں جس سے، تو یہ امپاسبل ٹاسک ہے. اسی لیے یہ جو کلیم ہے، یہ مسیح کا یہ جو معجزہ، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اچھا، اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ جنرل پبلک کا رسپانس یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں. لیکن اب یہ ساری صدر عدالت آئی ہے، اس کو بلایا گیا ہے، اور یہ سارے چونکہ دانشور لوگ ہیں، یہ کوئی عام تھوڑی میں ہے، یہ تاریخ سے واقف ہیں، شریعت سے واقف ہے، اورل ٹریڈیشن سے واقف ہے، عقل مند لوگ ہیں، یہ کوئی عام لوگوں کا گروپ نہیں ہے. یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور پہلا یہ ان کا جو بڑا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، یا جو کچھ یہ ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں ہر روز نئی نئی باتیں سن رہے ہیں، تو ہماری حکمت عملی کیا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے. نمبر 2، اس میں جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت سے معجزات کر رہا ہے. سائنس اس کے لیے لفظ ہے، گریک میں ہے سیمیا، رائٹ. اچھا، پرابلم کیا ہے؟ جو سائنس ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا. سائن ہمیشہ آپ کو آپ کی منزل کی طرف آپ کو وہ لے کر جاتا ہے. اسی لیے جب جو سڑکوں پہ پڑھتے ہیں ہم سائن بورڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں سائن بورڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں ہماری منزل کی طرف لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو مسیح کا یہ جو معجزہ ہے، اگرچہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ کسی اور طرف لوگوں کو انکریج کر رہا ہے کہ تھنک ان سم تھنگ ایلس، کہ کچھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عجیب ہے، رائٹ. اور چونکہ یہ عجیب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمیں کسی اور ڈائریکشن میں لیڈ کر رہا ہے. اور وہ لیڈ یہ کر رہا ہے کہ یہ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے یہ عام نہیں ہے، یہ عام لوگ، نبی بھی ایسا نہیں کر سکتے، رائٹ. ایون کہ نبیوں نے مردے تو زندہ کیے، لیکن ایسے کلیم کرنا، ایسے دعوے کرنا، اور پھر ایسے طور پہ کام کرنا، یہ یہودی تاریخ میں بھی جو ہے وہ نہیں ملتا. تو مسیح انہیں پھر سے ایک قسم کی انویٹیشن ہے کہ گیٹ ٹو نو می، رائٹ. مجھے جان جاؤ کہ میں کون ہوں. میں اس کو تھوڑا سا اطلاق بھی کرنا چاہوں گا. آج کلیسیاؤں میں بھی، چرچز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ریلیجیس سمجھتے ہیں، جو مذہبی سمجھتے ہیں، دعائیں کرنے والے سمجھتے ہیں، روزے رکھنے والے سمجھتے ہیں. کبھی کبھی میں جو ڈینجر میں سمجھتا ہوں وہ ہوتا ہے کہ وہ کلوز ہو جاتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں. بالکل جو نیونس خدا میں ہمیں موجود ہوتی ہے ہمارے لیے، نئے بچوں کی صورت میں، نوجوانوں کی صورت میں، چرچ کے اندر جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ کرنے میں کبھی کبھی انہیں بڑی پرابلم ہوتی ہے. اس لیے یہ مسیحی زندگی میں بڑا ضروری ہے کہ ہم روح القدس کی آواز کو سننا، پہچاننا اور اس پر عمل کرنا سیکھیں. کیونکہ روح القدس ہمیں ڈیلی لائف میں بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے، تاکہ جو کچھ خدا ہمارے اندر ہمارے وسیلہ سے کرنا چاہتا ہے وہ رکے نہ، وہ ہنڈر نہ ہو، بلکہ اس کا کام جو ہے وہ جاری رکھے. ایک بات تو یہ کہ یہ جو معجزہ ہے یہ اپنی ذات میں بڑا انوکھا ہے، اور مسیح یسوع اور ان کا جو ہے کہ یہ بڑے معجزات کر رہا ہے. حالانکہ انہیں یہ جاننے کی بجائے کہ وہ مسیح کو اپروچ کرتے اور پوچھتے کہ یار یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس کو سمجھنے میں مدد کر، ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہمارا مذہبی مائنڈ سیٹ ہمیں روک رہا ہے، تو ہیلپ اس آؤٹ. لیکن اس کے اگینسٹ کیا ہو رہا ہے کہ دے آر اپوزنگ جیسس، وہ مسیح یسوع کی مخالفت کر رہے ہیں. اب اس کے رسپانس میں ہو کیا رہا ہے؟ ان کا خدشہ یہ ہے کہ سارے اس پر ایمان لے آئیں گے. اگر یہ ایسے ہی کام چلتا رہا تو لوگ تو اسے چونکہ مسیح ماننا شروع ہو گئے ہیں، اسے آلریڈی ایک واریر، اور ان کے نزدیک مسیح کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تھیولوجیکل نہیں بلکہ پولیٹیکل ہے، کہ یہ اس کی فالوئنگ بڑھتی جا رہی ہے، یہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تو آبویسلی جب جس کی فالوئنگ بڑھتی ہے تو ٹیکنیکلی وہ اسٹرینتھ میں بڑھتا ہے بندہ. آج بھی جیسے سوشل میڈیا ہے، جہاں جہاں بھی لوگوں کی فالوئنگ تو انہیں لگتا ہے کہ وی آر اسٹرانگ پیپل، رائٹ. اور ان کی بھی جو فالوئنگ ہے ان کا خدشہ یہ ہے کہ اس کی فالوئنگ دن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ماننے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اسے ریلیجیس کم پولیٹیکل وے میں زیادہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں لگتا ہے کیونکہ آبویسلی آپ تبھی ایک نیشن بنتے ہیں جب آپ کے پاس لینڈ ہوتا ہے. جب آپ کسی بھی نیشن سے لینڈ چھین لیتے ہیں تو وہ نیشن نہیں رہتی، اگرچہ ان کا ایگزسٹنس ہو.
अगरचे उनके पास सब कुछ हो, अगर लैंड नहीं है, लैंड के बगैर एक नेशन होना बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। उन्हें लगता है कि अगर मसीह यस्सु इसी तरह से इसका जो सिलसिला है वो मौजज़ात का और खिदमत का ये चलता रहा तो इसकी फॉलोइंग इस कदर स्ट्रांग हो जाएगी कि पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है वो खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। और उन्हें एंड पे खुद भी ऐसा ही किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रोम को ये लगा कि इस बंदे की फॉलोइंग बड़ी बन गई है तो एक तो वो इसे रिबेलियस कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो सारी सदर अदालत है ये इंटरमीडिएट है ना रोम के दरमियान और यहूदियों के दरमियान। तो वो कहेंगे कि जी हमें क्यों इस खदशे के बारे में बताया नहीं गया कि रिबेलियन उठ रही है, क्योंकि तारीख बड़ी वाज़ेह है कि जब जब यहूदियों में रिबेलियस उठी रोम ने उन्हें कुचल दिया। तो ये भी एक उसी तरफ वाक़यात की तरफ जा रही बात है। इसलिए ये बड़े अफ्रेड हैं कि हमारी लैंड हमसे जा सकती है। और चूंकि ऑब्वियसली वो कंट्रोल कर रहे थे, और लैंड जाने का मतलब असल में टेंपल का भी चले जाना है। उनकी जो वर्शिप की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जिसको वो सबसे मुकद्दस गर्दानते हैं उसका भी चले जाना है। लेकिन एक कमेंट्री में पढ़ रहा था तो वो कहता है कि लगता तो ऐसे है कि उन्हें ज़्यादा ना तो टेंपल की परवाह है, ना ज़्यादा उन्हें मुकद्दस मकामात की परवाह है, ना शरीयत की, उन्हें अपने ओहदों की ज़्यादा परवाह है कि हमारे ओहदे ना कहीं चले जाएं। हमें फिर रोम जो वो रिमूव कर देगा, इस बगावत को तो वो कुचल ही देगा, लेकिन फिर हम भी नकारे हो जाएंगे क्योंकि हमें ये पोजीशन उन्होंने दी है। एनी हाउ ये सारे उनके खदशात हैं, इसीलिए वो समझते हैं कि इसको रोक देना चाहिए। और एंड पे हम आगे भी चल के देखेंगे जॉन में कि हालांकि उन्होंने खुद इसको पॉलिटिकल रंग दिया और मसीह को ऐसे पोर्ट्रे किया कि ये सीजर का, रोम का रिबेलियन है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। और यकीनन यहूदी जो हैं वो इसीलिए नहीं चाहते कि लोग मसीह को कबूल करें क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशंस का खौफ। आगे बढ़ेंगे और बहन हिना से भी इस बात के ताल्लुक से जानेंगे। बहन हिना, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यहाँ पे यहूदी जो है, यहूदियों का खौफ बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है और कुछ बातों का तज़किरा किया है माइकल साहब ने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और मज़ीद डिटेल इसके ताल्लुक से आप हमारे साथ शेयर करें कि वो क्यों ख़ाइफ़ हैं कि मसीह को कोई बतौर मसाया कबूल ना कर ले। बिल्कुल, बहुत कुछ पास्टर माइकल इशफाक साहब ने बयान कर दिया है, लेकिन एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है, एक्चुअली इनको एक ख़तरा ये भी था कि अगर सारे लोग, जो सारी नेशन है, सारा कौम है, वो खुदावन यस्सु मसीह पर ईमान ले आएगी, तो जो बुज़ुर्गों की रवायात हमने बनाई हुई है, जो इन पे हमने बेजा कानून इन पर तसल्लुत किए हुए हैं, तो वो उनको कौन मानेगा? तो फिर उनसे जो अर्निंग हो रही है वो कैसे होगी? तो जैसे कि लिखा है कि इन्होंने कहा कि अभी हम खामोश रहते हैं, अभी ईद फसा है तो बलवा ना हो जाए। एक्चुअली इन्हें ईद फसा की फिक्र इसलिए नहीं थी कि लोगों के गुनाहों का कुफारा होना है, इन्हें फिक्र ये थी कि अगर सारे मसीह पर ईमान ले आएंगे और बलवा हो जाएगा तो ईद फसा में रुकावटें पैदा हो जाएंगी और जो वो बर्रे बछड़े वो जो है वो सेल होने हैं वो कैसे होंगे, अर्निंग सिस्टम जो है वो कैसे आगे चलेगा। और चूंकि अर्निंग सिस्टम नहीं आगे चलेगा तो किस तरह से हम जो अमीर कहलाएंगे और हमारे पैसे के वसीले से या हमारे ओहदों के वसीले से हम लोगों पर हुक्मरानी कैसे करेंगे। एक्चुअली इनका सेंट्रल पॉइंट इनकी ज़िंदगियों का जो है, ना तो वो लॉ है, ना ही वो खुदा बाप है, बल्कि यूहन्ना की इंजील ही में लिखा है कि ये ज़र दोस्त है, ये पैसे के दोस्त है, ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, पैसे की परस्तिश करने वाले, और इनके इस अमल से ये सब कुछ नज़र भी आ रहा है। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये किस कदर हम ये इस बात से वाकिफ़ है कि ये शरीयत के आलम लोग हैं, ये शरीयत को अच्छे तरीके से जानने वाले लोग हैं, शरीयत के साथ गहरे गहरे ताल्लुकात ये रखने वाले लोग हैं। हम जब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं या इसकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन हम खुदा के कलाम के मुकाशफों को रूहुल कुद्स की हदायत में समझते हैं और रूहुल कुद्स हम पर अपने मुकाशफों को खोलता है। तो क्या जब ये पढ़ते थे इनके साथ रूहुल कुद्स बात नहीं करता होगा? बिल्कुल, लेकिन इस जहान के खुदा ने इनकी अक्लों को फिल वक्त बंद किया हुआ था कि ये उस इलाही मकसद को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए ये डर और खौफ का शिकार थे कि जो हमारी जिस्मानी
जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में आ जाएगी और फिर हम कैसे ऐशो इशरत की ज़िंदगी को गुजार पाएंगे। थैंक यू सो मच, प्रेज गॉड। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें हैं कि इन्हें सिर्फ यही खौफ नहीं है कि ये चीज़ें रिलीजियसली इफ़ेक्ट होंगी, बल्कि उन्हें अपनी ज़ाती ज़िंदगी और जो ज़ाती ऐशो इशरत आराम है और जो बहुत इनफरादी तौर पे वो फ़ायदे उठा रहे थे, उन्हें उन चीज़ों की भी बड़ी फ़िक्र है कि अगर मसीह आ गया या मसीह ने इस जगह को ले लिया तो फिर हमारा क्या बनेगा। इस वजह से वो इस बात से ख़ाइफ़ हैं, डरते हैं और नहीं चाहते हैं कि मसीह जो है वो उसे बतौर मसाया के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए। सो इस एतबार से ये लोग जो हैं ये अपने गुस्से का और अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं और वो नहीं चाहते कि मसीह को बतौर निजात दहिंदा कबूल किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ ही देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर पास्टर माइकल इशफाक साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 49वीं आयत में लिखा है, और उनमें से काइफा नाम एक शख्स ने जो उस साल सरदार काहिन था उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ एक तो सरदार काहिन का जिक्र आया है, दूसरा उस साल का जिक्र। इसका मतलब है कि कोई सालाना इनकी अपॉइंटमेंट होती थी, ऑर्डिनेशन होती थी। इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाएं और ये हमें बताएं कि नया सरदार काहिन बनने या बनाने का तरीका क्या था, क्राइटेरिया क्या था। जी ज़रूर। जो ऑब्वियसली कहानत है इसका, जो हमें इसकी जड़ें हैं वो पुराने अहदनामा में मिलती हैं। जब खुदा ने बनी इसराइल को मूसा की रहनुमाई में मिस्री ग़ुलामी से आज़ाद करवाया और वो बियाबानी सफ़र में थे, तो अब ऑब्वियसली वो निकले तो वहाँ से इसलिए थे कि खुदा की परस्तिश कर सकें, और इसलिए एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम रिक्वायर्ड था जो लीड करे, जो गाइड करे इस सारे प्रोसेस में। तो वहाँ पर फिर जो है वो हमें कहानत का आगाज़ होता हुआ मिलता है कि, और कहानत का जो आगाज़ है वो लावियों को फिर वो सारा सिस्टम दे दिया गया। खुदा ने लावियों के कबीले को चुना और लावियों के कबीले में खसूसी जो हारून का ख़ानदान है उसे खुदा ने इस काम के लिए चुना। हारून के ख़ानदान में भी ऑब्वियसली काहिन तो तरह तरह के मौजूद थे, और काहिन इसलिए ये सारे जो काहिन होते थे ये टेंपल की जो या उस वक़्त का खैमा इज्तिमा था उसकी सारी जो सर्विसेज होती थी उनको अटेंड करते थे। इवन कि यहाँ तक कि जो लकड़ियाँ जलाई जाती थी, जिनके वसीला से आग जलाई जाती थी, उनको भी ये काहिन ही टेंड करते थे। फिर शीप्स जो इसके लिए बर्रे और भेड़ें जो पाली जाती थी, स्पेशल पाली जाती थी, उनको भी ये काहिन ही ऑलमोस्ट जो देखते थे। लेकिन उन काहिनों में एक जो हिस्सा होता था वो खसूसी तौर पे जो सारी रसूमात होती थी उनको करते थे। हर काहिन रसूमात करने के लिए मौजूद नहीं होता था। इनके अबव एक और काहिन होता था जिससे हम सरदार काहिन के तौर पर जानते हैं। हाई प्रीस्ट इसके लिए लफ्ज़ है। सो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने बताई कि हारून के ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, और फिर इनकी खासूसी ड्यूटियों में एक ख़ास जो सरदार काहिन की ड्यूटी होती थी वो यौम कपूर थी, जो हमें कुफारा का दिन हम कह सकते हैं। और जो कुफारा का दिन होता था उस दिन ख़ास इनकी जो ड्यूटी होती थी कि ज़िबा किया जाता था बर्रों को, और फिर क्या किया जाता था, उनके खून को पाक तरीन मुकाम में खुदा के हुज़ूर ले जाया जाता था, जहाँ पे साल में सिर्फ एक दफ़ा सरदार काहिन को आने की इजाज़त थी। जो दूसरे काहिन होते थे वो टेंपल की दूसरी जो सारे मामलात होते थे उसको देखते थे, लेकिन सरदार काहिन साल में एक दफ़ा उस जगह पर जाता, और उस शख्स का निहायत पाक होना ज़रूरी होता। क्योंकि अगर वो शख्स पाक ना होता तो फिर वो भी खुदा के हुज़ूरी को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी ताब ना ला पाता उसकी ग्लोरी की, और वो डेड हो जाता, मर जाता। जिसका मतलब ये होता था कि ये शख्स नापाकी की सूरत में या थियोलॉजिकल वे में देखा जाए गुनाह की सूरत में आया है खुदा के हुज़ूर, और खुदा की हुज़ूरी में गुनाह एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो इसलिए ये शख्स डेड है। सो यौम कपूर इनकी एक ख़ास जो थी वो ड्यूटी में शामिल होता था। इसके साथ साथ जो पुराने अहदनामा में काहिन होते थे ये फॉर लाइफ टाइम होते थे। सरदार काहिन जो होते थे, ये जब कोई सरदार काहिन अपॉइंट हो जाता था
تو نیکسٹ سردار کاہن تبھی چنا جا سکتا تھا جب وہ یا تو کسی باعث ریٹائر ہو جائے, ڈسکوالیفائی ہو جائے, یا موسٹ لائکلی جو کیسز ہوتے تھے ان میں مر جائے, وفات پا جائے, اس دنیا سے رخصت ہو جائے, پھر نیکسٹ. اور اس کا بھی ایک اور آگے کرائٹیریا ڈلوا سکتا کہ آگے اسی کا بیٹا اس کو جو ہے وہ کام کو سارے کو لے کر چلے گا. سو پہلی کوالیفیکیشن تو ان کے لیے ریکوائرڈ تھی کہ یہ لاویوں کے خاندان سے ہو, اس کو بھی اگر نیرو ڈاؤن کر دیا جائے تو ہارون کے خاندان سے ہو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ہوتے تھے اس کی ایک کوالیفیکیشن یہ ہوتی تھی, جیسے پرانے عہد نامہ میں بھی ملتا ہے کہ یہ اس شخص کو چنا جاتا جو نہایت زیرک اور پاک ہوتا تھا. اس کی دو کوالیفیکیشنز اور بھی ہوتی تھی, نہایت عقل مند شخص اور نہایت پاک شخص. اب اس کا فیصلہ کون کرتی تھی کہ یہ شخص نہایت پاک یا عقل مند ہے یا نہیں؟ اور عقل مند سے مراد یہی کہ وہ ویل ٹرینڈ ہے شریعت میں, خدا کے احکامات میں, کیونکہ یہودیوں کے نزدیک تو شریعت عقل ہے, وہ حکمت ہے. اگر کسی کو اس کا پتہ ہے تو پھر وہ عقل مند شخص ہے, کلام ہے تو پھر عقل ہے. وہ دنیاوی حکمت کی بات نہیں کرتے تھے, بلکہ جو دنیاوی حکمت ہے اس کا بھی فلو وہیں سے ہوتا ہے, وہیں سے سارا جو معاملات ہوتے ہیں. سو ٹیکنیکلی اس شخص کا بائبل مقدس میں ویل ورسڈ ہونا, اس کو مہارت رکھنا بڑا ضروری تھا, اور پھر پاکیزگی کا بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ معیار جوڑا جاتا ہے, جو کہ انتہائی ضروری اور انڈرسٹینڈیبل بھی ہے, کیونکہ خداوند کی حضوری میں جانے کے لیے پاکیزگی بہت زیادہ ضروری ہے. اب جب مسیح کے دور میں ہم آتے ہیں تو چونکہ یہودی جو ہیں وہ انہیں ریلیجیس آزادی تو ہے لیکن پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے دور میں جب بھی کوئی سردار کاہن جو رومی حکومت کو خوش کرنے میں ناکام ہوتا تھا, زیادہ مذہبی ہو جاتا تھا, یا پھر اپنی قوم کا احساس کرتا تھا, تو وہ پھر اسے ڈسکوالیفائی کر دیتے تھے, اسے وہ ڈی تھرون کر دیتے تھے, دوسرے لفظوں میں ہٹا دیتے تھے. حالانکہ بیبلیکل یہ کرائیٹیریا نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ رومی حکومت کے انڈر تھے تو اسی لیے پھر انہیں جو وہ چینج کر دیا جاتا ہے. اسی لیے پھر ہم جان کی جب گاسپل کو پڑھتے ہیں تو ایک ہمیں کائفہ ملتا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کاہن, ٹھیک ہے. اس لیے جب وہ پہلے کاہن کے پاس گئے جو ریٹائرڈ ہے, یا دوسرے لفظوں میں جس کو ہٹا دیا گیا, تو اس نے کہا کہ میں چونکہ اس وقت ڈسکوالیفائڈ ہوں, یا اگرچہ وہ سینہیڈرن کا ممبر تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس وقت کا, جیسے یہاں پہ ذکر ملا کہ اس وقت کا وہ سردار کاہن نہیں تھا, اس لیے جو آفیشلی اپوائنٹڈ تھا وہی ان سارے معاملات کو دیکھ سکتا تھا, اور پھر یسوع کو ریفر بھی اس کے ساتھ کیا گیا. چند ایک خاص ذمہ داریاں جو کاہن پہ, جیسے کہ ایک تو کفارہ کے دن قربانی گزرانا اور پاک ترین مقام میں جانا ہوتا تھا. دوسری اس پہ اور بھی کچھ پابندیاں تھیں, جیسے کہ یہ اپنے اس کے بال بکھرے نہ ہوں, یا جب غم ہو کس کو اس کا اپنا بھی ایون کہ وفات پا جائے, بیٹا وفات پا جائے, بیٹی وفات پا جائے, یا بیوی وفات پا جائے, تو یہ الاؤڈ نہیں تھا کہ یہ اپنے کپڑوں کو غم کی حالت میں پھاڑے یا مردوں کے نزدیک جائیں. یہ بھی ان کے لیے جو تھا وہ بہت بہت ضروری تھا. پھر ان کے لیے ایک اور کوالیفیکیشن تھی کہ یہ صرف اور صرف کنواری خاتون سے شخص شادی کر سکتے تھے, جس کی پہلے شادی ہوئی ہے اس سے شادی کرنا انہیں الاؤڈ نہیں تھا. سو جو کاہن کا کام ہے, یہ بیبلیکل جو تھیولوجی ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ خدا کے درمیان اور اس کے لوگوں کے درمیان جو ہیں وہ درمیانی ہیں. یہ لوگوں کو خدا کے حضور پیش کرنے والے ہیں قربانیوں کے ذریعہ سے. اس لیے ان کا پاک ہونا, ان کا ہارون کی نسل سے ہونا, اور پھر ان کا وزڈم سے بڑے ہونا, ان کا پاکیزگی کا ایک الگ معیار ہونا, یہ بہت ضروری تھا. اب سوال یہ ہے کہ انہیں چنتا کون تھا؟ مسیح یسوع کے دور میں یا پہلے بھی تو یہ سینہیڈرن کا کام تھا. یہ بزرگ جو, کیونکہ یہ عام لوگ نہیں تھے, جیسے ہم پہلے بھی اس پہ زور دے چکے ہیں, یہ بائبل مقدس میں مہارت رکھنے والے اور پاکیزگی میں یہ سارے ان کے جو سیرمونیل چیزیں تھیں یہ ان میں بڑے ہائی کوالٹی کے ہائی لیول پر موجود تھے. سو اس لیے سینہیڈرن جو تھی وہ اس کا تعین کرتی تھی کہ اگلا سردار کاہن کون ہوگا. ان کیس اگر کسی کا آگے بیٹا نہ ہوتا تو پھر کسے چنا جاتا؟ تو پھر آئی تھنک اس کیس میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ اس کا داماد تھا. پھر اسی لیے اس کو چنا گیا, کیونکہ شاید ہو سکتا ہے, یہ خیال ہے کہ اس کا اپنا بیٹا نہ ہو, تو اس لیے پھر بیٹی کا جو ہسبینڈ تھا اسے اس کے لیے چنا گیا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو سردار کاہن کے تعلق سے ہمیں
سکھائی گئی ہیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مائیکل صاحب نے رہنمائی کی ہے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس تعلق سے سیکھ سکیں، جان سکیں، کیونکہ اکثر ہم کاہنوں اور سردار کاہنوں کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، پرانے عہد نامے میں بھی ذکر ہے، نئے عہد نامے میں بھی ذکر ہے، اس لیے اس پر ڈیٹیل جاننا سیکھنا بڑا ضروری تھا۔ آگے بڑھیں گے اور بہن ہنا سے جانیں گے۔ بہن ہنا، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ 50ویں آیت میں لکھا ہے، اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو، مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پرگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ صرف ایک ہی جو شخص ہے وہ جو ہے وہ قربان ہو جائے، وہ اسے دے دیا جائے فدیے کے لیے، اس سے بہتر کہ ساری قوم ہلاک ہو جائے۔ اپنی طرف سے سردار کاہن ہونے کے ناطے یہ بڑا وائز ڈیسیژن جو ہے یہ لے رہا ہے، اور پولیٹیکلی یہ بڑا اپنے آپ میں ایک وائز ڈیسیژن ہے جو اس نے لیا ہے کہ رومی حکومت سے بھی بچا لیا جائے گا اور اپنے راستے کی رکاوٹ جو ہے وہ بھی ہٹا لی جائے گی۔ تو دیٹ واز ویری وائز ڈیسیژن جو یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا ہے۔ لیکن ان آیات کو سمجھنے کے لیے بھی ہم زمینی ماحول کے بارے میں بہت گفتگو کر رہے ہیں، تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے زمینی اور آسمانی ماحول کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ہمیں آسمانی ماحول کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ خدا، اگر آپ دیکھیں کہ جب ابتدائی دور ہے مسیح کی خدمت کا، تو اس سے پہلے کہ مسیح خدمت کرتے تو انہوں نے یوحنا اسطباغی سے بپتسمہ لیا، اور پھر آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ تو اس سارے پروسیس میں مسیح کی زمینی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، باپ کی انوالومنٹ تھی، باپ کی مداخلت تھی، اور باپ وہ سب کچھ ہونے دے رہا تھا تاکہ نجات کے پروگرام کو، نجات کے منصوبے کو اس طرح سے جو آسمانوں پر پلان کیا جا چکا تھا پہلے سے ہی، اس کو اچھے طریقے سے بہتر طور پر جس طرح سے خدا باپ چاہتا ہے اسے چلایا جا سکے، اسے پروسیڈ کیا جا سکے۔ خدا باپ نے یہ سب کچھ ہونے دیا، اس کی خدا باپ نے اس کی اجازت دے دی کہ یہ سب کچھ ہو۔ یہ اپنی طرف سے پولیٹیکل ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، لیکن یہ ایک اسپرچول سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ نہ جانتے ہوئے یہ نبوت کر رہا ہے کہ یہ کیا کرے گا، اکیلا شخص امت کے لیے کیا کیا جائے گا، فدیے میں دے دیا جائے گا۔ اور آگے یوحنا رسول جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں کہ نہ صرف قوم کے لیے بلکہ ان پرگندہ فرزندوں کے لیے بھی جو پرگندہ ہو چکے ہیں انہیں جمع کیا جائے گا۔ لوکا کی معرفت انجیل کی طرف اگر ہم جائیں تو وہاں 19:10 میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ یہ الہی منصوبہ تھا۔ جب باغ عدن کے اندر گناہ ہوا اور انسان خدا سے دور ہو گیا، تو خدا نے یہ الہی منصوبہ بنایا کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے گا، نہ صرف اسرائیلیوں کے لیے، نہ صرف یہودیوں کے لیے، بلکہ تمام بنین اور انسان کو گناہ اور موت، دشمن کی غلامی سے چھڑوائے گا اور رہائی عطا فرمائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کی خادمہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً ناظرین آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ پرسن، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچائیں۔ کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔